اس کی کتاب سے مراد میرے خیال میں قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی کتاب جو نہیں، اس کا علم ہے جو آپ نے، شریعت کا علم جو اس نے نازل کیا آپ پہ، اور اسے مخلوق پر حکم نافذ کرنے کا اختیار ہے. مطلب اس نے شریعت دی ہے، مخلوق کے حکم نافذ کیے ہیں کہ یہ کرو، امر و نہیں، جس طرح جو کرنے والے کام ہیں اور جن سے منع کیا ہے. اس نے جس چیز سے تجھ پر حکم لگایا تو اسی کا مکلف ہے. مطلب اس نے جو تیرے اوپر شریعت کی وجہ سے پابندیاں کہہ دیں یا احکام کہہ دیں یا تکالیف کہہ دیں، جو بھی آپ کہیں، اس نے تیرے پہ واضح کر دی ہیں، لگا دی ہیں، اب تو نے اس پہ عمل کرنا ہے. سادہ اشارہ یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید. جیسا کہ ہماری لاسٹ بیٹھک میں ہم لوگوں نے رسائل ابن العربی میں سے رسالہ ہے تاج التراجم، اس کا جو پیج نمبر آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ 265 ہے، اور لاسٹ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا بے شک تیرے رب کی طرف سے انتہا ہے، یہ والا بیان تھا. تو آج جو اس سے نیکسٹ بیان ہے وہ ہے بیان عالم. تو شروع کرتے ہیں. اشارہ: اس سے ڈر جو اپنا حکم نافذ کرنے پر قادر ہے. اچھا جی، نیکسٹ اشارہ ہے جی. اس کی کتاب اس کا علم ہے اور اسے مخلوق پر حکم نافذ کرنے کا اختیار ہے. اس نے جس چیز سے تجھ پر حکم لگایا تو اسی کا مکلف ہے. اس کی کتاب سے مراد میرے خیال میں قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی کتاب جو نہیں، اس کا علم ہے جو آپ نے، شریعت کا علم جو اس نے نازل کیا آپ پہ، اور اسے مخلوق پر حکم نافذ کرنے کا اختیار ہے. مطلب اس نے شریعت دی ہے، مخلوق کے حکم نافذ کیے ہیں کہ یہ کرو، امر و نہیں، جس طرح جو کرنے والے کام ہیں اور جن سے منع کیا ہے. اس نے جس چیز سے تجھ پر حکم لگایا تو اسی کا مکلف ہے. مطلب اس نے جو تیرے اوپر شریعت کی وجہ سے پابندیاں کہہ دیں یا احکام کہہ دیں یا تکالیف کہہ دیں، جو بھی آپ کہیں، اس نے تیرے پہ واضح کر دی ہیں، لگا دی ہیں، اب تو نے اس پہ عمل کرنا ہے. سادہ اشارہ یہی ہے. رب تعالیٰ نے جو قرآن شریعت نافذ کیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، مین اس اشارے کا جو مقصد ہے. کیونکہ بیان ہی عالم کا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ یہ اگر لنک کریں تو یہ کیونکہ اس کی کتاب اس کا علم ہے، تو علم ظاہر سی بات ہے کسی عالم کا ہی ہوتا ہے. نیکسٹ چیز لطیفہ: فرشتے نے وہ قبول کیا جو اسے لوح نے دیا، اور لوح نے وہ قبول کیا جو اس پر قلم نے لکھا. قلم تو ہاتھ چلانے سے چلا، ہاتھ کا چلنا ارادے کی قوت اور قول کی ترجمانی سے تھا. ان سب نے خزانہ علم سے خرچ کیا. علم حق ہے اور حق علم ہے. حاشیہ اس کا 53 نمبر یہ پڑھ لیتے ہیں. 53 تھا نا؟ 53 ہے. علم حق ہے یعنی آیان کا علم حق ہے، اور حق علم ہے یعنی حق تعالیٰ نے آیان کے علم کے مطابق فیصلہ کیا. یہ یہاں سے جڑتا تھا، جڑتا ہی تھا، یہ اشارہ جو تھا نا، یہ جا کے جڑتا ہی لطیفہ یہاں سے تھا. دونوں طرف ہے. کریں ابرار سے. فرشتے نے وہ قبول کیا جو اسے لوح نے دیا. لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ جو لکھا ہے، فرشتہ اس کے مطابق اس کو دیکھ کے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب یہاں شیخ اکبر نے لوح سے بات شروع کی ہے. لوح نے وہ قبول کیا جو اس پر قلم نے لکھا. ذری بات ہے، تختی ہے، کوئی لکھے گا تو تبھی اس کے بعد ہوگی نا. تو کہہ رہے ہیں کہ لوح سے پہلے اب قلم ہے. قلم تو ہاتھ چلانے سے چلا، یعنی کسی نے ہاتھ چلایا، کسی کی قدرت سے وہ قلم چلا. ہاتھ کا چلنا ارادے کی قوت سے ہے. کسی نے ارادہ کیا کہ میں لکھوں، قلم اٹھایا پھر لکھا. مطلب ہم تو یہ بالکل ظاہری کر رہے ہیں، لیکن حق تعالیٰ سے تو وہ معنوی طور پہ چیزیں اس طرح مراد ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. ہاتھ کا چلنا ارادے کی قوت اور قول کی ترجمانی سے تھا. قول کی ترجمانی یہ ہے کہ قول کی ترجمانی سے کیا مراد ہوگی؟ قول کی ترجمانی ہے نا وہ اس نے، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تھا نا، وہ قول کی قول ترجمانی کن کی طرف اشارہ ہے. کن کی طرف اشارہ، اس نے کن کہا تھا تو فیکون ہوا. یعنی کہ قول کن کی طرف اشارہ اس طرح کہ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں نا کہ جی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو ارادہ کے بعد بالکل کن کا یعنی کہ قول کی بات آ گئی نا. تو شیخ نے وہ ادھر اسی طرح سے جوڑا ارادے کا،
ہاتھ کا چلنا ارادے کی قوت اور کول کی ترجمانی سے تھا. کن ہوا مطلب ارادہ تھا تو پھر کن ہوا نا, اس کے بعد کول کی قوت بھی آ گئی. ان سب نے خزانہ علم سے خرچ کیا. اب کہتے ہیں کہ اس کول سے بھی پیچھے چلے جاؤ کہ یہ بات کدھر سے آئی, کہ لکھنی کیا ہے اس جگہ پہ بات, جو قلم نے لوح پہ لکھنی ہے وہ بات کدھر سے آئی. تو کہتے ہیں ان سب نے خزانہ علم سے خرچ کیا. کہتے ہیں اب یہ ساری بات پیچھے علم کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد آخری جملہ کہہ دیا, اور جملہ جو نہیں اس کا حاصل ہے, علم حق ہے اور حق علم ہے. مطلب پہلی والی بات تو ساری سمجھ میں آ گئی. اس میں آگے بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یار علم حق سے کیا مراد ہے اور حق علم سے کیا مراد ہے. تو حاشیے میں وہ واضح کر دیا, کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ آیان سے جڑتا ہے. 53 میں علم حق ہے یعنی آیان کا علم حق ہے. شیخ اکبر کے نزدیک آیان ثابتہ کا ایک پورا ایک نظریہ ہے, اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہر عین کا جو علم تھا, جو اس کی حقیقت تھی, وہ حق ہے. کیونکہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے. یہ تو حدیث میں بھی پتہ ہے نا. وہ پتہ نہیں کون سے صحابی تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, حارثہ تھے شاید. انہوں نے کہا جی انا مومن حق, میں حق مومن ہوں, نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مان لیا کہ تو حق مومن ہے. کہا فما حقیقت و ایمانک, تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے, اب بتا. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ جی میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو گویا دیکھ رہا ہوں. تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پکا ہو گیا یہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حق کی لازمی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی کہا کہ جی علم حق ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ علم اگر حق ہے تو اس حق کی حقیقت کیا ہوگی. پھر اس حق کی حقیقت جو ہے وہ یہ آیان ثابتہ کی طرف اشارہ کیا, یعنی آیان کا علم حق ہے, آیان ہی اس حق کی حقیقت ہے. اور دوسرا تھا اور حق علم ہے, یعنی حق تعالیٰ نے آیان کے علم کے مطابق فیصلہ کیا اور حق علم ہے. اچھا یہ اب اس میں دوسرے علم میں بھی آیان کی طرف اشارہ ہے نا. ہاں پہلے میں تو یہ کہنا کہ آیان جو ہے وہ حق ہے, لیکن آیان کا جو علم تھا وہ بھی حق ہے, اور اسی کے مطابق جو لکھا جا رہا ہے وہ عین ثابت سے, وہ علم وہیں سے لے کے لکھا جا رہا ہے لوح پہ. تو باقی تو یہ ارادہ اور یہ ساری چیزیں, قلم کا چلنا, یہ سارے پھر اس کے ساتھ لنک ہے نا جی. باقی تو جو لکھا جا رہا ہے وہ وہیں سے ہی لیا جا رہا ہے, جو عین ثابت ہے اس سے لے کے ہی لکھا جا رہا ہے. کہ فرشتوں کی ہر ایک کی ڈیوٹی ہے, جیسے وہ ہماری جیسے وہ کتاب ہے یہ جو میں پروف کر رہا ہوں ملفوظات والی, اس میں بھی تھا نا کہ جو فرشتہ ہے وہ تو لو سے دیکھ کے ہی جو سارا معاملہ کر رہا ہے, فرشتہ لو سے دیکھ کے کر رہا ہے. لیکن انسان جو ہے اس کا مقام اوپر ہے, کیونکہ وہ سوچ کے, جو بھی انسان جو کر رہا ہے وہ اپنی سوچ سے کر رہا ہے. فرشتہ تو جو دیکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے نا. تو انسان کی جو وہ بڑائی تھی نا, وہ اس سینس میں انسان تو ڈیفینیٹلی فرشتوں سے اوپر ہے نا, مسجود ملائک جی. تو لیکن وہ ہر انسان نہیں, وہ انسان جو اس مقام پر, ہاں جو اس مرتبے پر ہے, ہر تو نہیں. اور مزید جی بس ٹھیک ہے. یہ تو ہاں اس میں اصل میں بیسیکلی تو شیخ نے, آپ فرشتے سے نیچے کی طرف گئے ہیں, شیخ فرشتوں سے اوپر کی طرف گئے ہیں. کیونکہ فرشتہ پھر لو نہیں, آپ نے تو نیچے کہا نا, پھر وہ نیچے اترتے ہیں, حکم نیچے امپلیمنٹ کرتے ہیں نا. فرشتہ بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے, رب اوپر سے لوگوں کو لکھ رہا ہے, اور نیچے فرشتہ نیچے سے لوگوں کو دیکھ کے اٹھا رہا ہے اور نیچے امپلیمنٹ کرا رہا ہے. لو پہ جو لکھا ہوا ہے وہ انسان کی ہی ساری جو لکھا ہے اصل میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہاں پہ جو بڑائی بتانا چاہ رہے ہیں نا, وہ اس علم کی بڑائی, کیونکہ بیان ہی عالم کا ہے نا, دونوں طرف سے علم ہے. وہ اس علم کی بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علم کتنا مطلب ہے کہ جس کو دیکھ کے لکھا جا رہا ہے. جس سے اب اگر دوسری سینس میں کہا, مطلب اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے نا کہ اس عین ثابت نے اپنا علم اللہ تعالیٰ کو دیا. دینے سے مراد یہ نا, اب اگر دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس چیز کا محتاج ہے, محتاج ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے نہیں, محتاج پھر بھی یہ عین ثابت ہی ہے. لیکن اب کوئی بھی چیز ہے بول کے, اگر اس کہوں کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو گاڑی کو بول کے مجھے اپنا علم تو نہیں دے رہی, میرا اپنا مائنڈ ہے, میں سوچ دیکھ رہا ہوں, اس سے مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اسٹیئرنگ ہے, اس کے دروازے ہیں, اس میں باقی یہ جو پرزے لگے ہوئے ہیں وہ سارے, وہ اپنا علم مجھے آٹومیٹک خود دے رہی ہے. تو عین ثابت بھی جو یہی ہے نا, رب تعالیٰ نے خود دیکھا تو آٹومیٹکلی, وہ تو پہلے سے اس کو علم تھا, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو یہ اصل میں اشارہ جو ہے نا, یہ عالم کا بیان ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالم کدھر سے عالم ہے, کس طرح عالم ہے, مطلب یہ اس میں آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. چلیں یہ تو مکمل ہو گیا, پھر اگلا عنایت کا پھر پڑھیں. دیکھ لیں کچھ سوال وغیرہ آیا. سوال تو نہیں ہے, بس کامنٹس ہی ہیں. فیاض صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں جی میں آ نہیں سکا, میں نے ان کو کہا تھا کہ آ جائیے گا, لیکن وہ ادھر کو بارش وغیرہ زیادہ تھی تو نہیں آ سکے. تو بس اس کو آگے کنٹینیو کریں.